ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ گووندا جس کا نام کسی زمانے میں بالی ووڈ کی پہچان تھا، آج فلمی دنیا سے بالکل غائب کیوں ہے؟ وہ گووندا جسے سلمان خان نے تینوں خانز کے برابر قرار دیا تھا، جس کے ڈانس اور کامیڈی کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اور جو سال میں کئی سپر ہٹ فلمیں دیا کرتا تھا، آخر کہاں کھو گیا اور اس کے لیے بالی ووڈ کے دروازے کیوں بند ہو گئے؟ یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کامنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو گووندا کی کون سی فلم پسند ہے۔ تو پیارے دوستو، گووندا جنہیں دنیا ایک سپر سٹار کے طور پر جانتی ہے کا سفر بہت معمولی حالات سے شروع ہوا۔ وہ 21 دسمبر 1963 کو ممبئی کے علاقے ویرار میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن ایسا گزرا جہاں زندگی سہولتوں سے خالی تھی، لیکن خوابوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور اپنے والدین کے بے حد قریب تھے۔ گووندا کے والد ارون کمار آہوجا ایک وقت میں بالی ووڈ کے اداکار رہ چکے تھے، جنہوں نے کئی فلموں میں کام کیا تھا۔ تاہم ان کے پروڈکشن ہاؤس کی پہلی فلم شہرا کے بری طرح ناکام ہونے کے بعد ان کی مالی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ نتیجتاً انہیں فلمی دنیا چھوڑ کر ایک سادہ زندگی گزارنی پڑی۔ گووندا کی والدہ نرملا دیوی بھی ایک معروف گلوکارہ و اداکارہ تھیں۔ وہ گووندا کے بہت قریب تھیں اور ان کی پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ گووندا ہمیشہ اپنی ماں کی بات مانتے تھے اور ان سے بے حد متاثر تھے۔ ناظرین، ابتدائی تعلیم کے بعد گووندا کا ارادہ تھا کہ وہ جلد از جلد کوئی نوکری کرے تاکہ اپنے خاندان کی مالی مدد کر سکیں، لیکن ان کے والد نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فلمی دنیا میں اپنی قسمت آزمائیں۔ اسی دوران گووندا نے مشہور فلم ڈسکو ڈانسر دیکھی، جس نے ان کے دل میں اداکاری اور ڈانس کا شوق مزید بڑھا دیا۔ یہیں سے ان کا سفر یعنی ایک عام نوجوان سے بالی ووڈ کے سپر سٹار بننے کا آغاز ہوا۔ ان کے ماموں چونکہ فلم پروڈیوسر تھے، لہٰذا انہوں نے گووندا کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں اپنی فلم تن بدن میں مرکزی کردار دیا، جو باکس آفس پر کامیاب ثابت ہوئی۔ یہ کامیابیاں گووندا کے لیے صرف شروعات تھیں۔ وہ ویرار سے نکل کر شہرت کی دنیا میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ 1987 میں ان کی فلم خود غرض اور 1988 میں دریا دل جیسی کامیاب فلمیں آئیں، لیکن 1988 میں ریلیز ہونے والی فلم ہتھیا نے گووندا کو ایک مضبوط اداکار کے طور پر پہچانا۔ یہ فلم سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں شامل تھی۔ یہ گووندا کی محنت، ان کی اداکاری اور ان کے منفرد ڈانس سٹائل کا نتیجہ تھا کہ پروڈیوسرز انہیں اپنی فلموں کے لیے سائن کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ 1989 میں ہی گووندا کی ملاقات ڈائریکٹر ڈیوڈ دھون سے ہوئی، جس نے ان کے کیریئر میں ایک نیا موڑ دیا۔ ان دونوں نے ساتھ میں طاقتور فلم کی جو کامیاب رہی۔ یہ شراکت داری اتنی کامیاب ثابت ہوئی کہ گووندا اور ڈیوڈ دھون نے مل کر 17 فلمیں بنائیں۔ ان کی جوڑی نے راجا بابو، کلی نمبر 1، ہیرو نمبر 1، جوڑی نمبر 1 اور دیوانہ مستانہ جیسی کامیاب فلمیں دیں، جو نہ صرف باکس آفس پر ہٹ ہوئیں بلکہ گووندا کی کامیڈی کو بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ گووندا اپنی کامیابی کے عروج پر تھے۔ ان کا منفرد ڈانس، زبردست کامیڈی ٹائمنگ اور ہر کردار میں جان ڈالنے کی صلاحیت نے انہیں بالی ووڈ کا ایک ناقابل شکست سپر سٹار بنا دیا تھا۔ اس وقت انہیں ورساوا کا جیمز بانڈ کہا جانے لگا تھا اور ہر سال وہ کئی سپر ہٹ فلمیں دیتے تھے۔ لیکن یہ سفر ہمیشہ خوشحال نہیں رہا۔ جیسے جیسے وقت بدلا، فلمی دنیا کے رجحانات بھی بدلنے لگے۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب گووندا کو اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو بدلنا پڑتا، لیکن وہ یہ نہ کر سکے۔ ان کے زوال کی پہلی جھلک 2000 کے بعد نظر آنے لگی اور یہیں سے ان کے کیریئر کا زوال شروع ہوا۔ جی ہاں دوستو، جیسے ہی دنیا نے 21ویں صدی میں قدم رکھا، بالی ووڈ میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ 90 کی دہائی کے وہ دن جب کامیڈی فلموں میں ایک ہیرو مرکزی کردار ادا کرتا تھا، ختم ہونے لگے۔ ناظرین کا ذوق بدل رہا تھا اور اب ایسی فلمیں پسند کی جا رہی تھیں جن میں کئی اہم کردار ہوں، جیسے ہیرا پھیری، ہنگامہ اور گول مال۔ ان فلموں کی کامیابی کی وجہ ان کے مختلف کرداروں کا امتزاج تھا، نہ کہ کسی ایک اداکار کی کارکردگی۔ اس کے برعکس گووندا 90 کی دہائی کی اپنی کامیابیوں کے سائے میں جی رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اب بھی ایک سپر سٹار سمجھتے تھے اور صرف مرکزی کردار قبول کرتے تھے۔ سپورٹنگ رولز کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا، جبکہ ان کے ہم اثر جیسے انیل کپور اور متھن چکرورتی وقت کے ساتھ خود کو بدلتے ہوئے سپورٹنگ رولز میں بھی کامیاب ہو رہے تھے۔ گووندا اس تبدیلی کو اپنانے میں ناکام رہے۔ 2000 کے بعد گووندا کی فلمیں مسلسل ناکامی کا شکار ہونے لگی۔ اکھیوں سے گولی مارے، دل میں پھر یاد کیا اور پیار دیوانہ ہوتا ہے جیسی فلمیں باکس آفس پر بری طرح فلاپ ہوئیں۔ اس وقت انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ناظرین کا ذوق بدل چکا ہے اور انہیں اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ گووندا کا وقت کی پابندی نہ کرنا ایک اور بڑی وجہ تھی۔ فلم انڈسٹری میں ان کی دیر سے آنے کی عادت مشہور ہو چکی تھی۔ اداکارہ روینہ ٹنڈن، جنہوں نے ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا، بتاتی ہیں کہ گووندا اکثر سیٹ پر گھنٹوں دیر سے آتے تھے، جس کی وجہ سے پروڈکشن کو نقصان ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بڑے میاں چھوٹے میاں کی شوٹنگ کے دوران گووندا نے امیتابھ بچن جیسے وقت کے پابند اداکار کو بھی انتظار کرایا۔ یہ مسائل اس وقت تک نظر انداز کیے گئے جب تک گووندا کی فلمیں کامیاب ہو رہی تھیں، لیکن جیسے ہی ان کا زوال شروع ہوا، ان کی دیر سے آنے کی عادت ایک بڑا مسئلہ بن گئی۔ اس کے ساتھ گووندا نے اپنے کیریئر کے اہم وقت پر ایک اور بڑی غلطی کی، اور وہ غلطی تھی سیاست میں شمولیت۔ 2004 میں انہوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا اور جیت بھی حاصل کی، لیکن فلمی کیریئر کو چھوڑ کر سیاست میں وقت دینا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ وہ پارلیمنٹ میں زیادہ تر غیر حاضر رہے اور 2008 میں سیاست کو خیر بات کہہ دیا، یہ مانتے ہوئے کہ یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا غلط فیصلہ تھا۔ یہی نہیں، گووندا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ توہم پرست ہو گئے تھے۔ شوٹنگ کے دوران وہ عجیب و غریب باتیں کرتے اور بعض اوقات ان کے فیصلے پروڈکشن میں تاخیر کا سبب بنتے۔ ایک بار تو انہوں نے منی ہے تو ہنی ہے کی شوٹنگ کے دوران ایک مردہ مرغی کے ساتھ پورا دن گزارا، کیونکہ ان کے نجومی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ گووندا اور ڈیوڈ دھون کی جوڑی، جو بالی ووڈ کی تاریخ کی کامیاب ترین شراکت داریوں میں سے ایک تھی، وقت کے ساتھ اختلافات کا شکار ہو گئے۔ دونوں نے مل کر 17 سپر ہٹ فلمیں دی، جنہوں نے گووندا کو بالی ووڈ کے صف اول کے اداکاروں میں شامل کر دیا۔ تاہم گووندا کے سیٹ پر دیر سے پہنچنے کی عادت اور وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے لگے۔ دوسری طرف ڈیوڈ دھون نے گووندا کے بجائے نئے اداکاروں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، جس سے گووندا خود کو نظر انداز محسوس کرنے لگے۔ ان اختلافات کی شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ گووندا نے ڈیوڈ دھون سے 10 سال تک بات نہیں کی۔ اگرچہ 2006 میں فلم پارٹنر کے ذریعے دونوں نے دوبارہ کام کیا، لیکن 2009 کی فلم ڈو ناٹ ڈسٹرب کے فلاپ ہونے کے بعد یہ شراکت داری مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ یہ تنازع گووندا کے زوال کے اہم اسباب میں سے ایک بن گیا تھا۔ ناظرین، گووندا کے کیریئر کا زوال ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنا کتنا ضروری ہے۔ دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو ان تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں اور خود کو ان کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ گووندا کی ناکامی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے مشہور سٹائل کو چھوڑ کر آڈینس کے نئے رجحانات کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کر سکے۔ یہ سبق نہ صرف شوبز بلکہ زندگی کے ہر میدان میں کارآمد ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ تبدیلی کو اپنانا اور پروفیشنلزم کو برقرار رکھنا ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔